اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے گروپ انشورنس ریٹائرڈ ملازمین کے حوالے سے۔ وہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کے حوالے سے پھر کافی لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ تو دوستو آج 29 تاریخ کو ہمارا لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس امیر بھٹی کے پاس کیس لگے ہوئے تھے، جس میں فیڈرل امپلائیز کے بھی کیس تھے اور پروونشل جو پنجاب کے امپلائیز ہیں ان کے بھی کیس تھے۔ تو یہ کیس تقریباً تھے 100 کے قریب کیس لگے ہوئے تھے آج۔ تو جس میں آج ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ بعد میں نکلے گی ہائی کورٹ کی۔ تو جن لوگوں نے کیس لگے ہوئے ہیں ان کے پرائیویٹ مجھے بڑے فون آ رہے تھے، تو 100 بندوں کو چونکہ انڈیویجولی اطلاع کرنا مشکل تھا، تو میں نے کہا وہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کے کیس میں صرف نوٹس ہوا ہے۔ جو ہم نے ارجنٹ کیس فائل کیے ہوئے تھے، جو پہلے کے کیے ہوئے تھے، اس میں وہ ایڈجرن ہوئے ہیں، اور ان کی جو ڈیٹ بعد میں لگے گی، چاہے ہفتے بعد لگے یا 2 ہفتے بعد لگے گی، اس کی اطلاع میں آپ کو کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو فیڈرل والے ہیں کیا ہمیں اسلام آباد جانا پڑے گا؟ نہیں، فیڈرل والے جو لوگ ہیں نا، جو جہاں پہ رہتے ہیں، مثلا جو پنجاب میں رہتے ہیں، تو ہمارے وہ پرنسپل سیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ، اس کے اوپر وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ملتان کے ہیں، بہاولپور کے ہیں، پنجاب کے کسی بھی ضلع سے ان کا تعلق ہے۔ پنڈی والے بھی ایون جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ مین پرنسپل سیٹ پہ گروپ انشورنس کے ریٹائرمنٹ والے ملازمین ہیں، وہ کیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور صوبے والے تو لازمی کر سکتے ہیں، وہ چاہے وہ بھی جہاں رہتے ہیں، تو مرکز والے بھی کر سکتے ہیں، صوبہ پنجاب والے بھی کر سکتے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رہا سندھ ہائی کورٹ کا مسئلہ۔ سندھ ہائی کورٹ کے جو صوبے کے ہیں اور جو مرکز کے ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں اپنا کیس کر سکتے ہیں، چاہے وہ جس بڑے نواب شاہ میں رہتے ہیں، لاڑکانہ میں رہتے ہیں، وہ دادو میں رہتے ہیں، جدھر بھی رہتے ہیں، تو وہ کیس کر سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، صوبے والے بھی اور مرکز والے بھی، فیڈرل والے بھی۔ کیونکہ کراچی سے کئی لوگوں کا فون آیا کہ جی ہم فیڈرل والے ہیں تو ہمیں اسلام آباد کرنا پڑے گا۔ نہیں، غلط ہے۔ وہ اپنے سندھ میں کیس کر سکتے ہیں، صوبے والے بھی اور مرکز والے بھی۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ اب کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے کافی لوگوں کا پہلے سے رابطہ ہے کہ آپ جی ہمارے سندھ میں آئیں، تو اب ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاید یہ جو فرائیڈے اور سیٹرڈے کمیں جمعہ جو ہفتہ آ رہا ہے، تو اس میں وہ کراچی والوں سے اب رابطہ کر رہا ہوں، تو وہ میں کراچی آؤں گا تو ان کے جو لسٹ پہلے میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تو دوسری جو ان کے جو لوگ اس میں شامل ہوں گے، اس میں ہمیں صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فیس بھی ہوتی ہے، فیس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہاں، فیس بھی ضروری ہے، لیکن 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور ایک شناختی کارڈ کی کاپی۔ وہ مجھے اسی نمبر پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کا کیس تیار ہو جائے گا۔ تو فیس جو ہے وہ بے شک بعد میں میرے اکاؤنٹ میں یا جس طرح بھی ہوگی وہ آپ کو میں بتا دوں گا، کیونکہ اس میں ہم نے کچھ فری بھی رکھے ہوئے ہیں۔ فری کا بتا دیتا ہوں کہ سکیل 1 سے لے کے 5 تک جو غریب لوگ ہیں ان کا وہ ہم بالکل فری کیس کر رہے ہیں، جسٹس پارٹی کی طرف سے کر رہے ہیں اور قانونی ٹی وی کی طرف سے کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے اوپر جو گریڈ والے ہیں ان کی فیس ہے، وہ جو لوگ مجھے فون کریں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ تو یہ جو اگلا ہفتہ ہے پھر یہ انشاءاللہ میں کراچی میں آ رہا ہوں۔ جو کراچی کے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ٹیلی فون کر کے مجھ سے اپنا ٹائم طے کر سکتے ہیں، تاکہ میں ان کو جو ہے نا صحیح رہنمائی کروں۔ اور ایک بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کی سندھ میں اور پنجاب میں اور فیڈرل کے جو لوگ ہیں 3 ڈپارٹمنٹ، جن کی ریٹ منظور ہوگی، تو پھر جو ہے نا اگلا مرحلہ آئے گا کہ وہ پھر قانون کیسے بنتا ہے، کہ آگے سے قانون بنتا ہے یا پیچھے سے بنتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ KPK والوں نے بنایا ہے کہ جی جو 14 کے بعد ہوئے ہیں، 2014 کے بعد، ان کو جو ہے نا وہ بعد والوں کو دیں گے، 14 سے پہلے والوں کو دیں گے۔ لیکن جو بلوچستان کا بنا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی بھی ہو، چاہے زندہ ہو، وہ چاہے 2001 میں ریٹائر ہوا ہے، 20 سال پہلے ہوا ہے، 10 سال پہلے ہوا ہے، 15 سال پہلے ہوا ہے، ان سب کو ملے گا، نئے کو بھی ملے گا، پرانے کو بھی ملے گا۔ بلوچستان والوں نے یہ قانون بنایا ہے۔
तो अभी पंजाब का कानून बनना है। जो ही हमारी रिट अगर मंजूर होती है इंशाल्लाह ताला, अगर हमारी रिटें मंजूर होती हैं सिंध में, पंजाब में, तो फिर ये कानून बनेगा कि भाई ये आइंदा के लिए होगा, पिछलों के लिए होगा, ये इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सके। इसके लिए आप सिर्फ अभी ये प्रेशर के लिए ये कर सकते हैं कि अपने जो है ना वो रिट पिटीशन फाइल करें, और क्योंकि फौरी तौर पे अगर रिट मंजूर हो गई तो उनको मिलेगा जिन्होंने रिट की हुई होगी। तो जिन्होंने नहीं की होगी उनके लिए जब कानून बनेगा सबके लिए तो फिर वो बनेगा, या सबके लिए रिट अगर मंजूर हो गई तो फिर किसी को ज़रूरत नहीं होगी। फ़िलहाल सबको ज़रूरत है। तो कराची वाले मेरे साथ रब्ता करें इंशाल्लाह, सिंध वाले, कराची वाले। तो बाकी ये आपको बताना था कि आज नोटिस भी हो गया है और मेन केस जो है ना वो एडजर्न हो गए हैं। अगली डेट इंशाल्लाह आपको मैं इसी तरह वीडियो में ही बता दूंगा, वैसे भी बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम बड़े जज्बे के साथ ये रिटायरमेंट लोगों के लिए कर रहे हैं। मिनिमम हमने फ़ीस रखी हुई है और उसमें मैंने बताया फ्री भी हैं। तो बहरहाल आप रब्ता करने में हेसिटेट ना करें। रब्ता करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2 चीज़ें। एक तो अपने दफ्तर का एड्रेस बता देता हूँ और एक टेलीफोन नंबर बता देता हूँ। टेलीफोन नंबर है 0300-472-5752 और एड्रेस के लिए बताता हूँ। मेरा नाम है मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ये मेरा एड्रेस है। फ़ोन किस टाइम करना है? फ़ोन जो है ना कोशिश करें कि शाम को 6 से 8 बजे तक करें, ताकि मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूँगा। दिन में ज़रा अदालतों में मसरूफ़ होता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।